جہاں بھی جائیں یا حج پرن وٹ یا کر پرن سندی پچار. وہ بٹائی صاحب فرماتے ہیں یا تو دوست کے ساتھ ہی رہو، ان کی خدمت میں بیٹھے رہو، اگر دوست سے دور ہو گئے ہو تو دوست کا ذکر کرتے رہو. میرا یار ایسا، میرا محبوب ایسا، ایسا ان کا، ایسی ان کی سخا، ایسا ان کا فیض، ایسی ان کی نظر. یہ دو کام اہم بتا، یہاں ہو جو پرن وٹ یہاں کر پرن سندھی پچار. انہی بنی گالن کھان دھار شل قادر کینکھیں نہ کرے. ان باتوں کے علاوہ کوئی تیسرا کام جو ہے اس عشق کے راستے میں نہیں چلتا. کہتے ہیں حضرت بہاؤالدین کے خلیفہ تھے غالباً، وہ آ رہے تھے مرشد کی خدمت میں، خود لکھتے ہیں غالباً، یا مجھے اشتباہ ہو رہا ہو تو مجھے معاف کیجئے گا کہ یادداشت پر ہی کام چلا رہا ہوں. تو آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم راستے میں مجھے 7 طرح کے بزرگ ملے، بڑے شاندار اور بڑے ہی عظمت والے. انہوں نے کہا کہ آ جاؤ ہم تجھے بیعت کرتے ہیں، یہ بھی تجھے مقام دکھائیں گے. پھر آگے منزل پر کوئی اور ملا، اس نے کہا تمہیں ہم یہ مقام دکھائیں گے، یہ شان دیں گے. تیسری منزل پر کوئی تیسرا ملا، چوتھی منزل پر کوئی چوتھا ملا. کہ 7 جگہوں پر ہمیں دعوتیں ملی. میں نے 7 جگہوں پر ان کو یہ جواب دیا کہ آپ کی عظمت، آپ کا شان، سبحان اللہ، لیکن میرے لیے میرا مرشد کافی ہے. میں ان کی خدمت میں جا رہا ہوں. میرے دل کا کعبہ قبلہ میرا پیر ہے. تو دوستو یہ نقشبندی سلسلے کی خصوصیات ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. چل رہے ہیں نقشبندی سلسلے میں اور باتیں آپ اوروں کی سن رہے ہیں، ان لوگوں کی جو عملی زندگی میں جن کو عملی زندگی کا پتہ نہیں، تجربہ بھی ہے یا نہیں. وہ کہتے تھے ہمارے دوست کہ بھائی مولوی صاحب کو صرف اس مائک کے سامنے دیکھنا چاہیے، جب یہاں سے اترتے ہیں نا پھر مولوی صاحب کی صورتحال ہی کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ عملی زندگی سے تو اس کا واسطہ ہوتا نہیں. کبھی پسینہ بہایا ہو، کبھی اینٹیں اٹھائی ہوں، تو کبھی تغاریاں ڈھوئی ہوں، کبھی ہل چلایا ہو، کبھی کلاڑی چلائی ہو، ایسے مثال کم ہی ملتے. تو اس لیے دوستو آپ نے اور ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. میرے مرشد